ویلکم بیک ناظرین. میں سیڈ ارلیئر کہ بریک کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا پاکستانی پالیٹکس سے باہر نکلتے ہیں اور لابنگ آبویسلی جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا ان امریکہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں. دو کہ تحریک انصاف اٹ سیلف تو نہیں کرتی کہ وہ نیڈ امریکن سپورٹ فار عمران خان اینڈ پاکستان تحریک انصاف, لیکن گورنمنٹ بڑے عجیب سے موڈ میں دکھائی دیتی ہے. وہ کل بھی آپ نے دیکھا سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر جنٹری بیچ اور ان کا جو وفد آیا ہوا پاکستان. جھگڑا صاحب, ڈو یو نو دس گائے؟ Have you Googled him? کیا چیز ہے؟ Have you Googled him or something like that? مجھے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے میں نے دیکھا کہ کوئی گورا جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھا ہے, اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کنٹروورسی ہے کہ کوئی جنٹری بیچ آیا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص اینکر ہیں جنہوں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, وہ جو مخصوص 3-4 انٹرویو ہوئے تھے, کہ ان کے سامنے جنٹری بیچ بھی بیٹھ کے, ویسے کسی کو خراب کرنے کا بہترین طریقہ کہ وہ جس کو پتہ ہوتا ہے, دوز ہو نو, اس سے ویسے بہتر جو ہے وہ نہیں تھا. شاید کوئی اور انٹرویو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ جنٹری بیچ کوئی بندہ ہے, کوئی ہیج فنڈ مینیجر ٹائپ کا, جس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی تصویریں ہیں کوئی 10-15 سال پہلے کی, اور 10-15 سال پہلے کی کوئی تعلقات بھی ہیں, اور اس پہ بہت بڑے فراڈ کے کیسز بھی ہیں. اب پہلی تو حیرت کی بات کہ ایک فراڈسٹر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کیا کر رہا ہے, یا شاید بعض لوگوں کے لیے حیرت کی بات نہ ہو, لیکن پھر بھی کرسی کو دیکھ کے تو حیرت کی بات. انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں, یار ویسے یہ ایک انویسٹر تو بتا دیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی لے کے آؤں گا, کوئی کوک ہے, کوئی پیپسی ہے, کوئی وارن بفیٹ ہے, کوئی ایلون ماسک ہے, کوئی سلیکان ویلی کی کمپنیز آئی ہیں. دیکھیں جب ان کا ٹی وی پہ جس کے ساتھ انٹرویو چلا, ایلون مسک سے معافی منگوا رہے ہیں کہ پہلے معافی مانگو پھر اسٹار لنک لانے کی اجازت دیں گے. ایلون مسک کو تو نہیں, تو ایلون مسک کو سائڈ پہ کرے نا. دیکھیں اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں جنٹری بیچ کی ایکچولی نیٹ ویلیو کیا ہے, کہیں پہ لکھی ہے $500 ملین, کہیں پہ لکھی ہے $10 ملین. اتنا ڈفرنس. ایک ہیج فنڈ مینیجر جو ہوتا ہے نا, اگر ایک ہیج فنڈ مینیجر اپنی نوکری اچھی کر لیتا ہے تو $10-15-20 ملین وہ بنا دیتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ اگر میں ابھی بھی میکنسی میں ہوتا ہے ایز اے سینئر پارٹنر, میرے خیال میں $5-10 ملین سال کے میں, ٹھیک ہے, تو یہ $10-20 ملین کی جو اس کی اگر نیٹ ویلیو ہے تو ہے. لیکن جب اس کا وہ پروفائل دیکھے نا, تو واقعی وہ ان سارے کون مین کا نظر آتا ہے کہ وہ شاید انتظار کر رہا ہے کہ کسی وقت جو ہے شاید ٹرمپ صاحب کے بیٹے کو انہوں نے کوئی جو ہے وہ خواب دکھا دیے تھے. ابھی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے افریقہ میں کون سا ملک جو ہے وہ بلائے گا کہ میں اپنی گوری چمڑی دکھا کے یہ دکھا دوں کہ یار میں تو کوئی بہت بڑا انویسٹر ہوں. اچھا میں نے دیکھا صرف پاکستان نہیں, بیچ صاحب بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ یہی کھیل لیکن یہ گارنٹی لے لیں, یہاں تو نام دکھا دیں کہ کون سے انویسٹرز ہیں, کمپنیز کیا ہیں, کیا کمپنیز ہیں, ان کی بزنسز کیا ہے, کیونکہ ان پہ تو فراڈ کے کیسز ہیں جنٹری صاحب پہ. تو ویسے وہ اس نے منصور کا ولاگ بھی ابھی میں جلدی سے دیکھ رہا تھا, تو ان نے بڑا اچھا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے کہ اپنے گورے چاہیے, لیکن یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے. معذرت, I think on a serious note they needed a narrative at this moment کہ جب وہ رچرڈ گنل کی ٹویٹس اور جس طرح ہمارا پاکستانی ڈائسپورا جو ہیں, یا جب آپ کو پرواہ نہیں ہے تو دیکھیں جب آپ 5-10 ویسے لنڈے بازار کے گورے لا کے, ٹھیک ہے, ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر سے ملوا کے آپ تو اپنے نیریٹو کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کہ مطلب آپ اتنا, مطلب رچرڈ گرینیل کی ٹویٹ نے جو میرے خیال میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی, آپ پہ اتنا پریشر ڈال دیا کہ آپ نے لنڈے بازار والے انویسٹر جو ہے اس کے بعد آئی جا رہی ہیں ٹویٹ سے بھی. کل جو ولسن نے پھر ٹویٹ کیا ہوتا عمران خان, میں تو ٹویٹ سے کیا ہوتا ہے, میں تو یہ جو سارا ہم جو ہے وہ ابھی پیکا کی وجہ سے نارتھ کوریا پلس بن جائیں گے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی کوئی لوگ جو ہے وہ مطلب ٹویٹ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. سیاست دان ہوتے ہوئے ہمیں دن رات گالیاں پڑتی ہیں, ٹویٹس پہ بھی پڑتی ہیں, دن رات جھوٹ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. انہی لوگوں نے, ٹھیک ہے جی, انہی لوگوں نے بائی دا وے جو ہے وہ فار ایگزامپل میرے اگینسٹ ایک کیمپین چلائی کہ تیمور جھگڑا جو ہے اس نے اپنے ٹائم میں سرینا ہوٹل پشاور میں لے لیا. پی سی نے اپنے آپ کو سرینا کو بیچا تھا,
یار میں کوئی آغا خان کا فرنٹ مین مطلب کوئی عقل ہونی چاہیے, یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. لیکن اچھا ہے نا کہ ایک میری سجیشن ہے یہ بیچ گیٹ پہ, جی جس طریقے سے آپ ان کانگریس مین کی سی ویز دیکھ رہے تھے جنہوں نے عمران خان کے لیے ووٹ کیا تھا کہ پرو ایل جی بی ٹی کیو کون ہے اور اسرائیل کے لیے کس نے جو ہے وہ, کہ اسرائیل کے لیے تو ہر امریکہ کا جو ہے وہ اینٹی اسرائیل تو تقریباً وہاں پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ذرا جینٹری بیچ صاحب کی بھی سی وی دیکھ لیتے نا, کیونکہ وہ لنڈے بازار والا فیکٹر بڑا جلدی لاسٹ مجھے بتائیے 2-3 منٹ رہ گئے. یورپین یونین کے ریپ آن ہیومن رائٹس ان پاکستان, انہوں نے بہت ووکلی 2-3 چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے کہ اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس سسٹین کرنا ہے, آپ نے چلنا ہے یورپین یونین کے ساتھ, تو ہیومن رائٹس وائلیشن, فریڈم آف اسپیچ, یو ہیو ٹو لک انٹو دوز میٹرز. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا اپنا سٹانس یا تھوڑا سا جو گرپ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا سا لوز کرے گی یورپین یونین کے پریشر کے بعد؟ مطلب جواب دوں تو آپ پہ یا میرے پہ پیکا ایکٹ تو نہیں لے, اب وہ ڈر ہی لگتا ہے, وہ سائن ہو چکے ہیں, we know that now. Anyway, کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہر شو سے پہلے میں تو اوپننگ میں کہتا ہوں یار کوئی پتہ نہیں ہو سکتا آج کے شو. پھر تو ہم یورپین یونین کے ہی سہارے ہوں گے اگر لگ جائے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں, دیکھیں کہ یورپین یونین ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, آسٹریلیا ہو, ویسٹرن دنیا ہو, ہمارے دوست ہوں. محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اسی کو دہراتا ہوں. جی, سیاست کا ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ کے جو بھی سیاسی مقاصد ہوں گے عمران خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, اپنی نااہل اور انلیگل حکومت کو بچانے کے لیے, برائے مہربانی نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب, یہ 2 لیڈرز ہیں نا حکومت کے, پاکستان کے ساتھ غداری نہ کریں. چاہے وہ پیکا ایکٹ ہو, چاہے وہ یہ آپ کے سارے کام ہیں فری سپیچ کو دبانے کے لیے یا جوڈیشل سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے, یہ پاکستان کے ساتھ, نقوی صاحب جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں, یہ بھی پاکستان کے ساتھ غداری ہے, کیونکہ اس کا کاسٹ پھر یہ ہے نا کہ جو انٹرنیشنل نظام ہے وہ یہ نہیں مانتا. تو یہ جو ہے وہ آپ باہر پاکستانی ڈائسپورا پہ نہ ڈالیں, آئینے کو دیکھیں, اپنی اصلاح کریں, اور نہ آپ کو جو رائے ثاقب یا تیمور جھگڑا کہتا ہے اس سے کوئی مسئلہ ہوگا, نہ پیکا ایکٹ بنانا پڑے گا, اور نہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں ہے. I'll rephrase myself. Do you think اس کا کوئی پریشر گورنمنٹ لے گی ان ساری ہیپننگز کا؟ یار میرا دماغ گورنمنٹ کی طرح نہیں چلتا تو میں آپ کو کیا کہوں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور being a پاکستانی ہے, being somebody who's worked in پاکستانی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت نے اور اس نظام نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. دیکھیں جنرل ضیاء کا ٹائم مجھے یاد ہے, ہم اسی میں بڑے ہوئے تھے, اس وقت ایک خبر نامہ ہوتا تھا, معذرت کے ساتھ یہ وہ وقت نہیں ہے جب خبر نامہ کے بعد جو ہے وہ ایس ٹی این تھا یا پی ٹی این تھا یا وہ ایک دوسرا چینل کھل گیا تھا, تو لوگوں کی آزادی زیادہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ریلیٹو ہوتی ہے. آج جب ہم ٹاک شو میں وہ بات نہیں کر سکتے جو ہم 1 سال پہلے کر سکتے تھے, ڈیجیٹل میڈیا پہ کسی کو بھی وہ غدار کرا دیں گے. پیکا ایکٹ کا لٹمس ٹیسٹ یہ تھا کہ آپ کوئی بندہ جو ہے جس کی کریڈیبلٹی ہو وہ بات کرے جو آپ کو تکلیف پہنچائے, اس کو آپ برداشت کریں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اس دعا کے ساتھ اجازت کہ وہ تمام قوانین جو آپ کی میرے ملک ریاست کے اندر بنائے جا رہے ہیں, پارلیمان سے کسی طرح سے بھی پاس کروائے جا رہے ہیں, وہ ٹارگٹ ایونچولی آپ اور میں نہیں ہونے چاہیے. ایک بہتر سوسائٹی کے لیے قوانین ضروری ہیں, بٹ ٹارگٹ نہیں کیے جانا چاہیے, چوز اینڈ پک نہیں ہونا چاہیے, پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ فلانو چک لو, فلانو چک لو, فلانو چک لو. اینی ویز لیٹس سی ان ڈیز ٹو کم, یہ جو آج یورپین یونین والا سارا میٹر اور پھر جو ہیپننگس ہیں, obviously گورنمنٹ سیمز ان پینک موڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.